الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الحمدللہ آج سے تفسیر قرآن سید التفاسیر تفسیر اشرفی کی ابتدا کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو تفسیر ہم کریں گے وہ سورہ فاتحہ کی ہوگی. اس کی فضائل میں حضور شیخ الاسلام نے کچھ احادیث یہاں پر منشن کیے اور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جس کا نزول مکہ معظمہ میں ہوا اور کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی ہوا ہے. دو روایت ہیں. تو اس میں 7 آیت ہے اور 27 کلمے اور 140 حروف ہیں جس کی کوئی آیت نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے. یعنی اس کی جتنی بھی آیتیں سورہ فاتحہ کی وہ ساری آیتیں بالکل معتبر اور معصوم ہیں. اس کی فضیلت میں کچھ فرمایا کہ اس کا نام سورہ فاتحہ ہے کہ ایک روایت میں وحی کا سلسلہ اسی کے ذریعے شروع ہوا تھا. جو وحی نازل ہو رہی تھی حضور علیہ السلام پر، یہ وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا نام فاتحہ الکتاب ہے کیونکہ قرآن کریم اسی سے شروع کیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن کریم اگر شروع ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ سے اس کی شروعات ہوتی ہے تو اس کو فاتحہ القرآن میں کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کو ام القرآن کہتے ہیں کیونکہ سارے قرآن کے مضامین کی بنیاد اسی میں لکھی گئی. مطلب کیا کہ پورا کلام حسن، پورا حاصل کلام، پورا مورل قرآن کریم کا جتنا بھی مین پوائنٹ ہے وہ سارا اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا. اس لیے اس کو ملک قرآن کہتے ہیں. یعنی قرآن کریم کی جو بھی ایکسپلینیشن ہے اس کو حاصل کرام کو کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک نعت ہے تو اس کے اندر یہ شعر بہت پیارا ہے، اس کے بغیر یہ نعت اچھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ پورا قرآن کا حاصل کلام اس کا جو مورل ہے، اس کی جو سیکھ ہے وہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھی ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے. سورۃ الشفا اس کا مطلب کیا فرماتے ہیں کہ سورۃ الشفا اس لیے کہ اس وجہ سے کہ یہ جس بھی بیمار ہو، جس بھی پریشانی والے بندے کو اگر پڑھ کے دم کر دیا جائے تو اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے. یہ سورہ فاتحہ کی برکت ہے. اچھا، یہ اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے اندر سے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی بھی سورت لے لو، مثال کے طور پر قل اعوذ برب الناس لے لو. اب آپ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ سورت ملاؤ گے تو آپ کو اجازت ہے کہ صرف اگر آپ 3 آیت بھی پڑھ لو گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. مثال کے طور پر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس میں آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن سورہ فاتحہ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو اس کو مکمل پڑھنا پڑتا ہے. مکمل الحمد سے شروع کر کے بلدوان تک نہیں پڑھو گے ایک بھی لفظ نہیں ہوگا آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ سورہ فاتحہ کی خاصیت ہے. تو اس کے اندر بڑی تفصیلات ہیں. اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ فاتحہ القرآن اس کو کہا گیا کہ قرآن کی ابتدا اسی سے کی گئی. اب دیکھو گے قرآن کی ابتدا اس سے کیا ہم شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی تفسیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو ہم تسمیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بھی تفسیر جاننا پر لازم ہے کہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے اپنے کسی کام سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھا تو اس کے کام میں اللہ برکت نہیں عطا فرماتا، اس کے کام سے برکت اٹھ جاتی ہے. جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ اس کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے. اور جب بسم اللہ نازل ہوئی بڑی اس کی فضیلت ہے تو فرمایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور بخشنے والا ہے. اس کا مطلب کیا؟ تو یہاں پر فرمایا کہ ایسے نامور سورہ شریف کو یا یوں کہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. میں قرآن کو شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، اپنے سب بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے اور
مسلمانوں کی خطاؤں کا بخشنے والا ہے، اپنے بندوں کی خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ اس نے اپنے کرم سے ہم کو یہ سکھایا اور سورہ کریمہ کو یوں شروع فرمایا، یعنی اس نے اپنے کرم سے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ بسم اللہ کی تفسیر ہو گئی کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں یہ جو میرا کام ہے، اس لیے کہ میرا اللہ ہر بندوں کی خطاؤں کو بخشنے والا ہے، اپنے بندوں پر مہربان، اور یہ بھی ہم کو ہمارے خدا نے سکھایا ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، اب یہاں پر ایک چیز یہ کلیئر کر دوں کہ ساری خوبیاں اللہ کی نے اس سے مراد کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ، کسی نے پوچھا الحمدللہ، تو یہ تو سورہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو تمام تعریفیں اللہ کی۔ تو کون سی تمام تعریفیں؟ کون سی تمام تعریفیں؟ مثال کے طور پر یہ ہماری مسجد بنی ہوئی ہے، کوئی باہر کا شخص آیا، اس نے دیکھا کہ کوئی مسجد تو بڑی پیاری بنی ہے، اس نے یہ کہا مسجد بہت اچھی بنی ہے، تو یہاں پر تعریف کس کی ہوئی ہے؟ جن کڑیوں نے مسجد کو بنایا ہے، ان کا کام کتنا صاف ہے۔ اب ان کڑیوں کے اندر، ان بنانے والوں کے اندر یہ ہنر دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو آپ جو بھی تعریف کرو گے، تمام خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمام خوبیوں سے مراد اگر تم کسی کی نعت پڑھنے پر اس کی تعریف کرتے ہو تو وہ تعریف بھی حقیقت میں اللہ کی ہے، کیونکہ اس کو یہ آواز، اس کو یہ طریقہ، اس کو یہ لحن کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام برتریاں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ تمام عالمین سے مراد کیا ہے؟ تمام عالمین، عالم کہتے ہیں کسی ایک جہاں کو، مثال کے طور پر دنیا ایک عالم ہے، اسی طرح آسمان ایک عالم ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی عالم کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ تمام عالم کا پالنہار ہے، ہر چیز کو پالتا ہے، ہر چیز تک اس کے رزق کو پہنچاتا ہے، ہر چیز اس کی ضروریات کی چیزوں کو پہنچانے والی ذات اللہ کی۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ یہ اس کی تفسیر ہو گئی۔ آگے ہم دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے، بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے، اور اپنے سب بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور مومن ہو یا کافر ہو۔ یہاں پر بہت بڑی بات کی ہے کہ مومن ہو یا کافر ہو، سب پر مہربانی اللہ فرماتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، الرحمن الرحیم، اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان، اور مومن ہو یا کافر ہو سب پر مہربانی فرماتا ہے، اور قیامت کے دن مسلمانوں کے گناہوں کو بخش کر ایمان والوں کو جنت نصیب فرمائے گا۔ یا الرحمن الرحیم کی تفسیر آپ کہو گے کہ کافروں پر کس طرح مہربان؟ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سینکڑوں نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن آج تک اللہ نے ان پر بھی ان کا رزق بند نہیں فرمایا۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، اس کے رحمان کریمی، یہ الگ چیز ہے کہ سب کا حساب قیامت کے دن ہوگا، لیکن اس کائنات میں اللہ ہر بندے پر نہایت ہی مہربان ہے۔ یہ رحمان الرحیم کی تفسیر ہے۔ آگے تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اس آیت کے اندر ہماری حقیقت، ہماری پوری چیز اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، وہی ہے مالک روز جزا کا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا۔ روز جزا کا مطلب کیا؟ روز کا مطلب ہوتا ہے دن، اور جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، یعنی بدلے کے دن کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اس کی تفسیر میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہی ہے جو قیامت کے دن سب کو دکھائی پڑے گا، وہی ہے جو قیامت کے دن سب کو دکھائی پڑے گا کہ وہی اور صرف وہی مالک ہے قیامت کے دن کا، اور کوئی دن اس کے علاوہ ملکیت کا دعویدار نہیں ہوگا۔
قیامت کے دن سب کو یہ دکھائی پڑے گا کہ صرف اللہ ہی ہے جو مالک سارے جہاں کا ہے، اور اس وقت کوئی بھی قیامت کے دن بڑے سے بڑا بندہ بھی اس کہنے کے کیپیبل نہیں ہوگا کہ میں اپنے ملکیت کا دعوے دار ہوں، میں تو دنیا میں یہ تھا، میرے پاس تو یہ تھا، اس لیے کہ اس دن صدا لگا دی جائے گی کہ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بادشاہ مانتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے جسم کے اوپر، اپنے حسن کے اوپر، اپنی دولت کے اوپر اترایا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ فرمائے گا کہ مالک یوم الدین، کہ مالک روز جزا کا، یعنی اللہ اس دن کا مالک ہے۔ یہ اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ اللہ تو ہر دن کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، لیکن یہ اس طرح خاص اس لیے کہا ہے کہ اس دن ملکیت صرف میرے رحمان کے لیے ابھی بھی سیکھیے، لیکن اس دن سب کو پتا چلے گا کہ حقیقی طور پر اگر کوئی مالک ہے تو وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اس دن پتا چلے گا کہ آج جو تمہارے پاس ہے وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے اللہ کا تھا اور ہمیشہ سے اسی کا رہے گا۔ تو مالک روز جزا کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس دن ملکیت کا دعوے دار نہیں ہوگا۔ آگے چوتھی آیت میں اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے کہ تجھی کو ہم پوجیں گے۔ اب بندے کا کیا ہونا چاہیے، بندے کے دل میں کیا اس کا یقین، اس کا عقیدہ، یہ آیت ہمارے عقیدے کی آیت ہے کہ بندے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تجھی کو ہم پوجیں، یہ ہمارا عقیدے کی آیت ہے، تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی۔ اور کس سے مدد طلب کرتے ہیں؟ صرف اللہ سے۔ اب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آؤ اس سے کہیں اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مہربان، اے میرے بخشنے والے، اے میرے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ توحید جس کو ہم نے کلمہ توحید سے پایا ہم اس کو مانتے ہیں۔ یعنی جو ہمارا کلمہ توحید ہے، توحید کا مطلب کیا؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی کو بیان کرنے اس کو توحید کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری توحید کو ہم نے مانا اس وجہ سے، اور اس کے خلاف وہ شرک جانتے ہیں۔ یعنی توحید کو ہم مانتے ہیں، تجھے ایک ہونے کو ہم مانتے ہیں، لیکن تیرے علاوہ کسی کو عبادت کا لائق ٹھہرانے کو ہم شرک بھی مانتے ہیں۔ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کو شرک بھی مانتے ہیں۔ اتنی اچھی تفسیر حضور شیخ الاسلام نے آگے فرماتے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بس تو توحید یہی ہے، یعنی بس ہماری توحید یہی ہے کہ تجھی کو ہم پوجتے ہیں۔ تو توحید نہ اس سے کم ہے نہ ہماری زیادہ ہے، یعنی ہماری توحید، ہمارا جو عقیدہ ہے نہ تھوڑا زیادہ ہے نہ تھوڑا کم ہے، جیسا تو نے فرمایا ہے ویسا ہی ہمارا عقیدہ ہے، جیسا تو نے فرمایا ویسا ہمارا عقیدہ ہے۔ یا اللہ ہمارا بھروسہ تجھی پر ہے، ہمارا بھروسہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کر رہا ہوں۔ اے اللہ ہمارا بھروسہ تجھی پر ہے اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے، اس کا تو فرق کلیئر ہو گیا۔ اب آتا ہے ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس سے مراد کیا؟ اب یہاں پر بہت سارے ہمارے ذہنوں میں جو سوالات تھے اب یہاں پر کلیئر ہو گئے کہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا وہ توکل مطلب بھروسہ، یہ ہمارا وہ بھروسہ ہے جو تو نے اپنے کرم سے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہمارا وہ بھروسہ ہے جو تو نے ہمیں اپنے کرم سے عطا کیا ہے۔ اب آگے فرماتے کہ ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں ہم نے تیرے ہاتھ کو دیکھا ہے، ہر مدد کرنے والے کے ہاتھ پر ہم نے تیری رحمت کو پایا ہے کہ مدد کوئی بھی کرے، ہماری مدد کوئی بھی کرے لیکن اس کو دینے والی ذات مولا تیری ہے۔ بندہ کوئی بھی ہو، مدد کیسی بھی کرے لیکن مولا اس کی مدد میں ہم نے تیری رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس سے پتا چلا کہ مدد کوئی بھی کرے، تمہاری اصلاح کوئی بھی کرے، تمہاری مدد کوئی بھی کرے، تمہیں کوئی پیسے دے، تمہیں کوئی مدد کرے، کوئی تمہاری جان بچائے، لیکن یاد رکھنا ان سب کے پیچھے اللہ کی رحمت پوشیدہ چھپی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر مدد کرنے والے کے ہاتھ میں صاف طور پہ تیری رحمت دیکھی ہے۔ اولیاء ہو
اولیاء کی جماعت ہو، انبیاء کی جماعت ہو، اولیاء کہتے ولیوں کی جماعت، انبیاء کہتے نبیوں کی جماعت، ولیوں کی جماعت ہو، نبیوں کی جماعت ہو، جو بھی آئے، جتنے بھی آئے اور جتنوں نے مدد کی، ہم نے ہر کسی کی مدد میں تیری رحمت کو دیکھا۔ ان کو یہ طاقت کس نے دی؟ ان کو یہ توفیق کس نے دی؟ اللہ نے ولیوں کو، نبیوں کو یہ اعجاز عطا کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنے بندوں کی مدد کیا کر سکے، اور یہ صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی، ان کے اس دنیا کے جانے سے بعد بھی اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ وہ اپنی قبروں سے اللہ کے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے پاس مدد نہیں مانگتے، ہم تو اللہ کے پاس مدد مانگتے، ہم تو اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ تو وسیلہ ہے جو اللہ کے حکم سے اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کہ اللہ کی عطا سے ولی، انبیاء، صحابہ مدد کر سکتے ہیں۔ پھر یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو یہ ایک عقیدہ، یہ ہماری کنفیوژن ایک اور یہ کلیئر ہو گئے۔ پھر فرماتے لیکن ہم نے ہر مدد میں تیری ہی مدد دیکھی ہے، جس سے مدد مانگی تیرا سمجھ کر، تیری مدد کا مظہر جان کر ہم نے اس سے مدد مانگی ہے۔ اے مولا، ہم نے جس سے بھی مدد مانگی ہے، ہم نے یہ سوچ کر مدد مانگی ہے کہ حقیقی مدد کرنے والی ذات ہمارا تیری ہے۔ اور ولیوں کے پاس، انبیاء کے پاس ہم نے مدد اس لیے مانگی ہے کہ ہم نے ان کو تیری مدد کا مظہر، یعنی وہاں سے تیری مدد نکلنے کی جگہ سمجھ کے ہم نے اسے مدد مانگی ہے۔ جو اس کے خلاف ہے تجھ پر توکل نہیں رکھتا، جو اس کے خلاف کرتا ہے کہ نہیں یہی مدد کرتے ہیں، یہی دیتے ہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راستہ سیدھا۔ اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ یا اللہ، ہمارا چلنا کیا اور ہم چل ہی کیا سکتے ہیں، بس اپنے کرم سے چلا ہم کو اس راستے پر جو تجھ تک پہنچتا ہے۔ اے میرے مولا، تو ہم کو اس راستے پر چلا جو راستہ تجھ تک پہنچتا ہے، جس کی منزل تو خود ہے، بالکل سیدھا راستے پر تو ہم کو چلا۔ اس میں تفسیر ہے آگے، صراط الذین انعمت علیہم، پہلے تو کام کو راستہ، سیدھا راستہ چلا، لیکن کون سا سیدھا راستہ؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، جس پر تو نے احسان کیا۔ اب اس کی تفسیر میں فرماتے کہ وہ راستہ جو آج نہیں بنا، یہ راستہ اللہ نے پہلے سے بنا کر رکھا ہے، اور پہلے اس پر چل کے اللہ تک پہنچ گیا، انہوں نے اللہ کو پا لیا، اللہ کو انہوں نے پا لیا ہے۔ تو وہ راستہ ان کا راستہ ہے جو آج نیا نہیں ہے، اس پر چلنے والے چلا کیے، اور ایسا سیدھا ہے کہ وہ تجھ تک پہنچنے، اور ایسا پہنچتا ہے جو اس راستے پر پہنچتا ہے اللہ کا انعام پا لیتا ہے، جو اس راستے پر پہنچتا ہے اللہ کا انعام پا لیتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ کہ انعام فرمایا تو نے جن کے خدا رسیدہ ہونے پر، یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کیا، زندگی کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزار لی، تو پھر یہ وہ سیدھے لوگوں کا راستہ ہے۔ وہ راستے پر کون چلے؟ اللہ فرماتا ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ہے جس پر انبیاء چلے، یہ وہ راستہ ہے جس پر صدیقین چلے، یہ وہ راستہ ہے جس پر شہداء چلے، یہ وہ راستہ ہے جس پر صالحین نیکوکار چلے۔ تو ہمیں بھی دعا کرنے چاہیے کہ مولا تو ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ آگے فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا اس راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ہی بہکے ہوئے کے راستے پر۔ اب یہاں پر غضب کس پر ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہ ان یہودیوں اور یہود و منشوں کا راستہ